نظام ہستی میں کہ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہم لوگ. ہم موت سے نہیں بچ سکتے, ہم لوگ بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے, ہم لوگ نے جو بھی زندگی میں حاصل کیا یہ کمائی کی اسے ہم مینٹین نہیں کر سکتے. یہ عمل تو چھوڑ جاتی ہے ہمیں, ورنہ ہم اسے چھوڑ دیں گے. دنیاوی جتنا ہمارا حاصل ہے یا تو زندگی میں ہمیں چھوڑ جاتا ہے یا ہم اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو پیر کے پاس جتنا علم ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا آپ کے تجربے میں نہیں آ سکتا. اس کے مزاج میں کوئی تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے, یعنی کہ مختلف ہوتا ہے مزاج باقیوں سے. اس کے شب و روز باقیوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں. اچھا ایک شعبہ نہیں ہے کہ زندگی میں تصوف میں پیر کی بات کر رہا ہوں, جہاں بھی قیادت کی صلاحیت ہوگی اور وہاں کی شب و روز اور طرح سے گزریں گے. اچھا جہاں استقامت کے ساتھ فالو کرنے کی صلاحیت ہوگی وہاں شب و روز اور طرح سے گزریں گے. اچھا جو قیادت کے تصور جیسے آشنا کرے جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کامیابی, کہتا ہے میری کامیابی یہ ہے کہ میرے سارے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں. کامیابی میری کیا ہے؟ میرے سارے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں. فالوور کی کامیابی یہ ہے تو کہتا ہے میرے سارے رجسٹر میرے ساتھ ہیں. اس کے بیچارے کا وہ کھاتا ہے, رجسٹر ہے اور اس کے ساتھ سامان ہے اور واقعات ہیں. اس لیے یہ بھیڑیا, یہ گڈریا اور بھیڑوں کا قصہ ہے کہ بھیڑیا راستے کے اندیشے ہوتے ہیں اور ریوڑ جو ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں, فالوورز ہوتے ہیں. وہ گڈریا پیر صاحب ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر وہ جو عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے بھیڑوں کو محفوظ لے کے جانا. اور اگر ایک آدمی درمیان میں کمی بیشی ہو گئی اس کے الگ نقصانات ہوتے ہیں. چلنے والوں کے لیے, فالو کرنے والے کی آسودگی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے. چاک کی جیسا آسودگی اس میں ہے کہ وہ دوسروں کو سنبھالے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر کا سارا علم نہیں مل سکتا. اچھا کیونکہ وہ ساری زندگی ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے. فرق ہو گیا نا, ایک قیادت کا بھی فرق ہو گیا اور واقعات کا فرق ہو گیا اور بے شمار اس میں چیزیں آ جاتی. پھر کرنا کیا ہوا سارا واقعہ؟ ایک تو پیر کی فعالیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دعا دے دی جائے, آپ کے اندیشے جو ہے نا وہ ٹل جائیں. اندیشے نااہلی سے پیدا ہوتے ہیں, غلط فہمی سے پیدا ہوتے ہیں. کیا کہا؟ آئیے گنتے جانا باتیں ساری. اندیشے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ نااہلی سے اور غلط فہمی سے اور اس بے وقوف کو ناراض کرنے سے جو بلا وجہ ناراض ہو گیا. یہ یاد رکھنا میرے فکر. کیا کہا؟ اس بے وقوف کو ناراض کرنے سے جو بلا وجہ ناراض ہو گیا. وہ جو بے وقوف ناراض ہو کے چلا جاتا ہے نا, وہ جہاں بھی جاتا ہے انسان مخلص ناراض ہو کے چلا جائے تو وہ پھر اس کی دعا یا بد دعا اندیشے پیدا کرتا. اب ویسے کہتے ہیں کہ شہروں پر بلا آتی ہے اگر شہر میں سے کوئی فقیر بھوکا چلا جائے, اور طرفہ عذاب لائے گی اب اس کی بد دعا. دروازہ جس پہ شہر کا کوئی کھلا نہ تھا, جس شخص پہ کوئی دروازہ نہ کھلے تو وہ شہر سارا غرق کر دیا جاتا ہے. اب یعنی کہ آپ نے جائز طور پر کسی شخص کو سزا دی اور اس نے اس کو ناجائز ظلم کیا سمجھ لیا, کہا جائز سزا, کیا سمجھا اس نے کہ ناجائز ظلم ہے, وہ بد دعا دینے کے قابل ہوگی. اس کا احساس اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی اندیشہ جو ہے نا آپ کی کسی غلط روی یا تیز روی آپ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. اب بات ہے کبھی کبھی, اور کبھی کبھی جو اندیشہ ہوتا ہے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اندیشہ جو ہے نا اللہ کے قریب کر دیتا ہے. بہرحال پیر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اندیشوں کے حساب سے محفوظ رکھے, کیونکہ اندیشہ ایک چیز پیدا کرے گا, خدا پر یقین توڑ دیتا ہے. اگر اندیشہ زیادہ دیر ٹھہر جائے نا, آپ کو میں موٹی موٹی بات جلدی بتا رہا ہوں, زیادہ دیر اندیشہ رہ جائے نا تو آپ کا ایمان جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے. خوف کے اندر شوق مدھم ہو جاتا ہے, شوق کے اندر خوف نکل جاتا ہے. اب اگر خوف بڑھ جائے شوق کم ہو جائے گا, شوق بڑھ جائے خوف کم ہو جائے گا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک خوف ہے, ایک شوق ہے. خوف کو دوزخ کو, شوق کو جنت کو.
آپ ایسے میں جب شوق تیز ہو جائے کسی کام کا شوق، بس پھر راستے میں اندیشہ کو نہیں، فٹافٹ جانا ہے اور جانا ضرور ہے. کوئی ہوئے سیو کشتی مہانا ایسا سر پر مہی دے دیس جانا، وہ سر پر جانا ہے نا. اب اس میں سیلاب ہو طوفان ہو کچھ ہو پرواہ نہیں، یعنی کہ شوق تیز ہو خوف نہیں ہے. خوف جو ہے نا یہ شوق کے اگن ہے، آپ ایسے میں شوق کے اوپر حملہ، اس لیے پیر کا ایک کام یہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا آپ کو آپ کی یہ زندگی کے آپ کے حاصل ہے، زندگی کا حاصل ہے، نوکری صحت بیماری وغیرہ وغیرہ یہ کاروبار، اس زندگی کے حاصل کو کنورٹ کر کے دین کا حاصل بنانا. کیا کہا؟ دنیا کا جو حاصل ہے نا اسے دین کا حاصل بنانا. آپ کام دنیا کے لیے کر رہے تھے لیکن تھا وہ دین کا کام. آپ ایسے میں یہی زندگی جو آپ گزار رہے ہو نا یہی اللہ کا حکم ہے، اس میں سے آپ گزر رہے ہو. اب جو کچھ آپ کسی کو ہنس کے بول کے آپ نے کسی سے بات کی تو نیکی بھی ہو سکتی ہے. ایک تو آپ کا سماجی ضرورت بھی ہے، اچھا یہ آپ سے مل کے بڑی خوشی اسلام ہے کیا حال ہے، اور جب اس کا دل خوش ہو گیا تو پھر یہ ایک دعا کی صورت نکل آئی. تو آپ کے ذمہ جو کام ہوتا ہے شیخ کا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو غور سے سننا. ساری باتیں عمل کے لیے نہیں ہوتی. اب یہ موٹی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، ساری باتیں عمل میں نہیں آتی. یہ ساری باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ کسی وقت ضرورت پر کوئی سنی ہوئی بات آپ نے عمل کر دی تو یقین آپ کے پاس پہلے تھا کہ یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، لہذا یہ بات صحیح ہے، یہاں ایسا کر لینا چاہیے. اس لیے زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ کہیں پر جو ہے دوراہا آ جائے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو کوئی سنی ہوئی کسی استاد کی بات جو ہے نا، کہتے امتحان دیتے ہوئے بچہ جو ہے نا استاد کی شکل یاد آتی ہے، جواب ٹھیک نہیں رہتا ہے، خالی آواز آتی ہے بعض اوقات لوگوں کو. اس لیے توجہ جو ہے نا یہ آپ کو آواز بھی دلا سکتی ہے اور آپ کو راستہ بھی بتا سکتی ہے، خالی توجہ.